السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فاخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک قال فاخبرنی عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین و سامعین محترم، گزشتہ ہم نے ایمان اور اسلام کے متعلق ضروری باتیں سماعت کی کہ ایمان یہ عقائد کا نام ہے اور اسلام یہ ارکان یعنی اعمال صالحہ کا نام ہے۔ تیسری چیز جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ ہے احسان۔ معزز ناظرین، احسان جب بھی بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں اس کا یہ معنی آتا ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، مہربانی اور خیر کا معاملہ کرنا۔ عام طور پر احسان کے ہمارے ذہنوں میں یہ معنی آتے ہیں، لیکن عربی زبان میں احسان یہ حسن سے نکلا ہے اور باب فعال کا مصدر ہے کہ جس کے معنی آتے ہیں کسی بھی کام کو خوبصورتی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ انجام دینا کہ اس کے اندر ناپسندیدگی کا پہلو، کراہت کا پہلو باقی نہ رہے۔ لیکن شریعت مطہرہ میں احسان کا معنی بہت زیادہ وسیع ہے، اتنا زیادہ وسیع ہے کہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کو وہ محیط ہے، وہ گھیرا ہوا ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے بندوں سے ان کے ہر عمل میں احسان کا مطالبہ کیا ہے، چاہے وہ عبادات ہو کہ اعمال ہو، معاملات ہو کہ اخلاقیات ہو، معاشرت ہو، ہر عمل میں بندے کے احسان شریعت مطہرہ میں مطلوب ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ کے تین ہی اہم چیز جو بتلائے گئے ہیں جس کے ارد گرد شریعت مطہرہ گھومتی ہے وہ ہے ایمان، دوسرا اسلام اور تیسرا ہے احسان۔ تو اسی لیے یہ بتلایا گیا کہ احسان یہ ایمان اور اسلام کی صحت کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے بندوں کو حکم بھی دیا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تم کو عدل و انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو، محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کی نظر میں محسن کون ہے، احسان کرنے والا کون ہے؟ اور ایک آیت مبارکہ میں بتلایا گیا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، بلکہ وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، حوالے کر دیتا ہے، تو پھر اللہ کی نظر میں وہ شخص محسن ہے، احسان کرنے والا ہے۔ اور بتلایا گیا کہ فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہت ہی بڑا اجر اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ اب آئیے معزز ناظرین، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث شریف میں جو احسان کا معنی بتلایا ہے وہ اسی آیت کی ترجمانی کرتا ہوا ہم کو نظر آتا ہے کہ بندہ اس طرح اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دے، حوالے کر دے، گویا کہ بتلایا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی وہ ایسا کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں کوئی بھی شخص اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تو اسی لیے یہ بتلایا گیا تو یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر، تیرا خیال ایسا اپنے رب کے تعلق سے بندھا جائے، یہ خیال تیرے ذہن میں قائم ہو، یہ تصور کے ساتھ تو عبادت کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت قائم نہیں ہو سکتی کہ رب کو دیکھ رہا ہے، رب کا تصور اگر وہ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ ہو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ رب تجھ کو دیکھ رہا ہے، اس یقین کے ساتھ عبادت کرے۔ یعنی اگر بندے مومن مشاہدہ حق اس کا تصور نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم اس کا یہ ذہن ہو، اس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو پھر بندے مومن کی جو عبادت ہے یا تو وہ مشاہدہ حق کی کیفیت کے ساتھ ہو یا پھر مراقبہ حق کی کیفیت کے ساتھ ہو۔ یعنی بندے مومن اپنے ہر عمل میں، یہ بتلایا گیا، ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ بندے مومن اپنے ہر عمل میں اللہ کو نگران بنا کر عمل کرے، اور اللہ اس کے ہر عمل سے باخبر ہے، اللہ اس کے ہر خیال پر مطلع ہے، باخبر ہے، شہید ہے۔ اس تصور کے ساتھ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو خود بخود وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اور
اس کی عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، ریاکاری اس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ تو معزز ناظرین، اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا کہ بندہ ہر وقت اپنے آپ کو یہ کیفیت کے ساتھ عبادت کرے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور قابل غور بات اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ بتلایا گیا کہ عبادت کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی عبادت کی کسی خاص قسم کو ذکر نہیں کیا گیا، یعنی صرف نماز میں ہی یہ تصور قائم نہ کیا جائے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے یا پھر ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ بندہ مومن کی ساری زندگی عبادت بن سکتی ہے، جبکہ اس کا ہر عمل، چاہے اس کا کھانا پینا، سونا بیٹھنا، عبادت کرنا، گفتگو کرنا، ہر عمل جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہو تو پھر اس کا ہر عمل یہ عبادت بن سکتا ہے۔ تو گویا بندہ مومن اس کا یہ تصور ہو کہ ہر وہ کام جو وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے تو پھر اس میں اپنے ہر عمل میں اللہ کو نگران بنا کر، نگہبان بنا کر وہ اپنے اعمال کو انجام دے۔ اب آئیے معزز سامعین، احسان کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وضاحت آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب آئیے معزز سامعین، چوتھا سوال جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا وہ یہ کہ اخبرنی عن الساعہ، کہ قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ مسئول یعنی کہ جس سے دریافت کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو معزز سامعین، یہاں پر علم کی نفی نہیں، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے لا اعلم، میں نہیں جانتا، بلکہ زیادتی علم کی یہاں پر نفی ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنا خود یہ بتلا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کا علم اللہ نے آپ کو دیا تھا، تو اسی لیے حضرت جبرائیل نے آپ سے وقوع قیامت کا آپ سے سوال کیا۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کا علم آپ کو ہے، آپ وقوع قیامت یہ کب ہونے والی ہے، قیامت کب قائم ہونے والی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جانتے ہیں۔ اب آئیے محدثین اور مفسرین کے چند اقوال علم قیامت کے متعلق آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 قسم کے علم عطا کیے گئے۔ ایک وہ علم جن کا بتلانا ضروری ہے، اور یہ وہ علوم ہیں کہ جن کا تعلق تبلیغ دین سے ہے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ جس شخص کو اس علم کا اہل سمجھے اس کو بتلا دے، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں صرف حذیفہ بن یمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی شناخت کا علم دیا تھا، یا بعض علوم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خاص کر دیا تھا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں، اگر لوگوں کے سامنے ان علوم کو اگر رکھ دوں تو پھر میری گردن کو کاٹ دیا جائے گا۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جس کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا لیکن دوسروں کو بتلانے سے روک دیا گیا۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وقت وقوع قیامت کا علم بھی انہی علوم میں سے ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بارے میں بتلانے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا گیا۔ اور جب ہم حدیث شریفہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینہ بھی بتلا دیا اور دن بھی بتلا دیا اور وقت بھی بتلا دیا، لیکن صرف سن یعنی کس سال قائم ہونے والی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں بتلایا۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلایا کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ محرم کے مہینے میں عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ تو معلوم ہوا محرم کا مہینہ اور دن عاشورے کا ہوگا اور جمعہ کا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک قیامت کے بارے میں بتلا دیا۔ اور آئیے علامہ زرقانی مواہب کی شرح میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ علم قیامت اور باقی ان 5 چیزوں کے متعلق جن کا سورہ لقمان میں یعنی کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ جس میں 5 علوم کا ذکر کیا گیا، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں علماء نے یہی کہا ہے کہ اللہ نے ان کو ان 5 چیزوں کا علم عطا کیا اور آپ کو انہیں مخفی رکھنے کا حکم دیا۔ اور اسی طریقے سے علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ شرح الصدور اور خصائص میں آپ یہ بات لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
امور خمسہ کا علم دیا گیا اور وقوع قیامت اور روح کا بھی علم دیا گیا، لیکن آپ کو اس کو مخفی رکھنے کا، پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے علامہ ساوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس دنیا سے آپ پردہ نہیں فرمائے جب تک کہ اللہ نے آپ کو ان 5 چیزوں کا علم عطا نہیں کیا، لیکن آپ کو ان 5 چیزوں کے مخفی رکھنے کا حکم آپ کو دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے علامہ آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائے جب تک اللہ نے آپ کو ہر چیز کا علم نہیں دے دیا، اور جس کا علم دینا ممکن تھا اللہ نے ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ تو معزز ناظرین و سامعین محترم، اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے تمام مفسرین اور محدثین کا یہی عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب حاصل تھا، اللہ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد معزز سامعین، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نشانیاں آپ نے یہ بیان فرمائی کہ تم دیکھو گے کہ جب باندی مالک کو جنے، اور یہ کہ ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے بدن، تنگ دست لوگ بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا اور میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، پھر آپ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ سائل کون تھا، یعنی جو سوالات کر رہا تھا وہ شخص کون تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس آئے اس غرض سے کہ تم کو تمہارا دین سکھلائے۔ تو معزز سامعین و محترم، یہ چند باتیں، ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عقائد صحیحہ کا حامل بنائے۔ آمین و ما علینا۔